السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 551 اور اس پیج کے ابتدائی حصے میں سورۃ الممتحنہ کی آخری 2 آیات 012 سے 013 تک، اور اس پیج کے دوسرے حصے میں سورۃ الصف اس کا آغاز آیات ہوں گی 001 سے لے کر 005 تک۔ تو ممتحنہ کا اختتام سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ اے نبی، جب تیرے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنے اولاد کو قتل کریں گی۔ اپنے اولاد کو قتل کرنے سے مراد زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، یہ مراد ہے۔ اور نہیں بہتان باندھیں گی اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کہ کسی اور سے آشنائی اور تعلقات اور بچہ پیدا ہوا اسے شوہر کا ثابت کرنا، تو ایسی یہ گناہ ہے، بہتان ہے۔ تو وہ یہ بھی بیت میں ایسا اعتراف کریں کہ وہ ایسا بہتان نہیں باندھے گی اور نہ نافرمانی کریں گی آپ جو انہیں بھلائی کا حکم دیں۔ تو اے رسول ان سے پھر آپ بیعت کیجئے اور ان کے لیے مغفرت کی اللہ سے دعا کیجئے۔ فتح مکہ کے بعد مرد حضرات بھی بیعت کرتے تھے تو عورتوں نے بھی خواہش ظاہر کی، آپ نے عورتوں سے بھی بیعت لی ہے لیکن بغیر ہاتھ کو ہاتھ لگائے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مطلب آپ دعا کریں ان کے لیے مغفرت کی۔ اب یہ سورہ جو ہے شروع ہوئی تھی اللہ کے اور تمہارے خود کے دشمنوں سے دوستی مت کرو، تو اسی تعلق سے ہے یہ آیت، لیکن یہاں ذکر ہے اہل کتاب یہود کا، تو سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ ایمان والو، اس قوم سے جس پر اللہ غصہ ہوا، یہ کون ہے؟ غضب اللہ، سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، یہ یہود، ان سے بھی دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ، یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ کفار اصحاب قبور سے۔ اب کفار جو ہیں جو قبروں میں ہیں ان سے مایوس ہیں، ان کے نزدیک ان کا دوبارہ زندہ ہونا، وہ اس چیز کا اعتراف نہیں کرتے۔ تو اسی طریقے سے یہود بھی اپنے اعمال سے، اپنے کرتوت سے مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سبوں نے اللہ کی تسبیح پڑھی، کبھی سبح کبھی یسبح، مطلب ہے کہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے، یہ ہر چیز، اور وہ عزیز حکیم ہے، غالب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، کیوں ایسی بات کہتے ہو، منہ سے نکالتے ہو جو کرتے نہیں؟ مطلب ہے کہ طلب کرتے تھے کہ اعمال کچھ کریں گے،
جب اعمال دیے گئے تو سستی برتتے ہیں. تو مطلب ہے کہ ایسی بات منہ سے مت نکالو جو تم کر نہیں سکتے. اب اس کی قباحت کو پیش کیا جا رہا ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. سخت ناپسندیدہ ہے اللہ کو، یا ناپسندیدہ ہے مقتا، کبر سخت، کہ تم کہو جو نہ کرو. تو ہمیشہ ایسی بات مت کہو جو تم کر نہیں سکتے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بلکہ پسندیدہ بات اللہ کے نزدیک یہ ہے، پسند کرتے ہیں جو قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. کیسے؟ صف، جیسے کہ صفن، جیسے کہ عمارت جو ہے سیسا پلائی ہوئی. سب جانتے ہیں، ہم نماز کے لیے سب باندھتے ہیں. تو سب بستہ ہو کر، اب جب سب بستہ ہوں گے تو ایسی مضبوط ہوں گے، اتحاد ہوگا جیسے کہ عمارت جو سیسا پلائی ہوئی ہے. تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا. تو اس طریقے سے سب بستہ ہو کر جو لڑتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی کن سے سنیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اس وقت کو یاد کرو. دیکھیں وعید آیا ہے. جب وعید آتا ہے تو اس کے معنی کہ بار بار، اور یہ وعید ہے، یعنی اس وقت کو یاد کرو. یا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم. دیکھیں یا قومی زیر ہے، اس کا مطلب یا، اب ترجمہ سبوں نے کیا ہے میری قوم، چونکہ یہ زیر بتلا رہا ہے کہ یہاں یا تھی تو یا قومی کا ترجمہ ہے یا میری قوم. مگر ہم پڑھیں گے یا قومی. تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا گیا اللہ کا رسول ہوں. ابھی کن سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے. فرعونیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. فرعون اور اس کے درباریوں سے جو مکالمہ ہوتا ہے وہ علیحدہ ہے. تو اسے ذہن میں رکھے گا. اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں جب انہیں فرعون کے چنگل سے، تعذیب سے انہیں نکالا اور سمندر پار کر کے، دریا پار کر کے لے گئے، تو اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ان پر کیا ہے کرم کیا، لیکن پھر بھی ان کی شر انگیزیاں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے تکلیف اے میرے قوم کیوں دیتے تھے. اب تکلیف کیا دیتے تھے اس کا ذکر دوسری جگہ پر ہوا ہے. کبھی جسمانی عیب لگاتے تھے اور کبھی ایسی چیز طلب کرتے تھے. اب جیسے کہ طلب کیا تھا کہ کوئی ایسا بچڑا کہ ہم اس کے ارد گرد بیٹھیں، اعتکاف کریں. تو ظاہر ہے کہ احکام کی نافرمانی کرنا اور ایسی چیزیں طلب کرنا کہ مناسب نہیں. تو یہ تکلیف مراد ہے. اچھا وہ جانتے تھے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا کن حالات میں ہوا تھا اور پھر بڑے ہو کر جب رسالت کو لے کر وہ سب جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اذیت دیتے تھے. اب ذکر ہے کہ فلما زاغوا، تو ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کے دل انہوں نے ٹیڑھے کر لیے. تو اب جب حجت قائم ہو گئی، رسول آئے، اسے جانتے تھے اپنے اس رسول کو، انہیں کے فرد تھے. اب جب وہ ضد کر رہے ہیں، حقائق سامنے آئے، تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. تو ایسے لوگ کون؟ لا یہدی القوم الفاسقین. اب یہ آج تک ان کے دل ٹیڑھے ہیں. اور یہ آپ جانتے ہیں اسلوب کلام پاک کا، اللہ تعالیٰ کا اسلوب یہ ہے کہ جو عقل سلیم سے کام لیتا ہے، بات کو سمجھتا ہے. اب ایسے وقت میں اگر کوئی بات اس کے سمجھ میں بھی نہ آئے، کچھ دشواری ہو، تو اللہ تعالیٰ
مدد کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمایت، اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ لیکن ایسا فرد جو سمجھ رہا ہے اور اس کے باوجود بھی ضد اور ہٹ دھرمی، تو ظاہر ہے کہ ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ ایسوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کو یہاں واضح کیا گیا ہے۔ اب یہ صف جو ہے پھر اگلے صفحے پر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان ہوگا۔ تو اس طریقے سے اب جو ہیں صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، تو ہم کوشش کریں گے صفحہ کی پابندی کرنے کی، تاکہ صفحہ سے جڑے رہیں۔ کسی صفحے پر ایک ہی صورت کا کچھ حصہ، کسی صفحے پر 2 صورتوں کا آدھا آدھا حصہ، تو اسے ذہن میں رکھیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔